افریقہ کا ایک قافلہ نیا نیا جب صدام واصل جہنم ہوا، کہتے ہیں کہ ہم عراق گئے، اس قافلے میں ایک ماں تھی، اس کا ایک بیٹا تھا، کہتے ہیں کئی سالوں کے بعد 10-12 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، اور جیسے عراق آزاد ہوا ہم نے کہا جا کے زیارت کریں۔ تب چوکیاں بہت زیادہ ہوتی تھیں، چیکنگ پوسٹ بہت زیادہ تھے، تو کہتی ہے ہر چوکی پہ کھڑا کیا جاتا تھا، پاسپورٹ چیک کیے جاتے تھے۔ اتنے میرا بچہ تھک گیا، گرمی بہت تھی، وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ سو گیا۔ پولیس والوں نے کہا بچے کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، آپ پاسپورٹ لے کے آئیے، ہم چیک کریں گے، پھر آپ آگے چلے جائیے۔ کہتے یہاں تک کہ ہم نجف پہنچے، نجف جیسے پہنچے سارا سامان وامان گاڑیوں سے اتارا، ہوٹل کی طرف روانہ ہونا چاہتے تھے، بچہ سویا ہوا تھا۔ ماں کہتی میں نے بچے کو گود میں لیا تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو، ہاسپٹل لے گئی، بچے کو بیڈ پہ سلا دیا، کئی دیر گزر گئی، بچہ سویا رہا، اٹھانے کی کوشش کی، بچہ اٹھ ہی نہیں رہا، ماں نے پانی لگایا، بچہ اٹھ ہی نہیں رہا، دوڑے دوڑے ہاسپٹل گئی، ڈاکٹر نے چیک کیا، کہا یہ تو ایکسپائر ہو چکا ہے، بہت دیر ہو گئی، بچہ تو مر چکا ہے۔ اب تصور کریں جس ماں کو اللہ 10-12 سال کے بعد ایک ہی بچہ دے، اور وہ حسین کی زیارت پہ آئی ہے، بچہ مر گیا۔ بہرحال غسل و کفن ہوا، اس کو وادی السلام میں کہتے ہیں جا کر دفن کر دیا۔ اب اس کی ماں نے، اس بچے کی ماں کی جو دادی تھی، اس نے اپنی بیٹی کو کہا بیٹی اب یہ روئے جائے میرا ایک ہی بیٹا۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے نا لوگوں کا، یہاں تک بولنے لگی ہے کاش میں عراق نہ آتی، نہ زیارت پہ آتی، نہ میرا بچہ مرتا۔ ماں نے کہا ایسا نہیں بولتے، اللہ کی امانت ہے، اسی نے دیا تھا اسی نے لیا ہے۔ پھر کربلا کا فلسفہ، ایثار کا فلسفہ تو نے نہیں سمجھا، کہ چلو مولا علی کے حرم، کہتی ہے نہیں میں زیارت پہ نہیں جاؤں گی، میں ناراض ہوں مولا علی سے، میرا بچہ چھین لیا۔ کہتے ضد کیا، یہ نہیں گئی، یہاں تک کہ قافلہ کربلا پہنچا۔ پھر کہا چلو حرم مولا حسین میں، کہنے لگی میں نہیں جاؤں گی، ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی حسین نے مجھ سے چھین لیا۔ کہتے ہیں 1-2 دن بچے تھے واپسی کے لیے، ماں کہتی ہے مجھے غصہ آیا، میں نے کہا دیکھو ناراضگی ہے نا اہل بیت سے، اہل بیت فرماتے ہیں ناراض بھی ہو تو ہم سے آ کے اپنی ناراضگی کا اظہار کرو۔ کہا ہوٹل میں بیٹھ کے کیوں رو رہی ہو، تجھے لڑنا ہے مولا علی سے، تجھے مولا حسین سے جھگڑا کرنا ہے کہ تمہارا بچہ کیوں چھینا ہے، کہ چلو کسی اور سے نہیں حرم عباس چلو، شکایت حسین کرنی ہے، شکایت مولا علی کرنی ہے، جو بھی غم و غصہ ہے جاؤ حرم میں جا کے بات کرو۔ بیٹی کو راضی کیا، کہتی غازی عباس کے حرم میں سے لے آیا گیا۔ اب یہ ماں کہتی ہے کہ میں جیسے حرم حضرت عباس میں داخل ہو رہی تھی، دور سے نگاہ غازی عباس کی ذریعے پہ پڑی اور کہنے لگی کہ غازی عباس میں اپنے بچے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، یا مجھے میرا بچہ دیجئے یا مجھے بھی اس دنیا سے اٹھا لیجئے۔ کہتے اتنے میں روتے 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 زری کے قریب آئی اور وہیں پہ زمین پہ بیٹھ کے آہو بکا کر کے رونے لگی۔ کہتی اتنی دیر میں اس نے دیکھا کہ زری کی طرف سے اس کا بیٹا اس کے قریب آ رہا ہے، سمجھنے لگی شدت غم کی وجہ سے شاید میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ اپنی ماں کو کہا ماں یہ بچہ جو آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کہاں یہ تو ہمارا بیٹا ہے۔ بچہ دوڑا دوڑا آیا اور ماں کے سینے سے لپٹ گیا۔ پریشان ہوئی بیٹا تو کہاں تھا، اتنے دنوں سے ماں تیرے لیے رو رہی تھی۔ کہا مجھے نہیں پتا، جب میری آنکھ کھلی میں نے خود کو لوگوں کی بھیڑ میں پایا، میں نے آپ کو پکارا، دادی کو پکارا، لیکن کوئی نہیں تھا مجھے جواب دینے والا۔ اما اتنے میں نے کیا دیکھا، ایک گھوڑے سوار میرے قریب آیا جس کے ساتھ ایک خوبصورت جوان تھا، اور اس نے کہا کہ اے بچے کسے تلاش کر رہے ہو؟ میں نے کہا مجھے میری اماں نہیں مل رہی۔ اس نے کہا آ جاؤ میں تجھے تمہاری ماں تک لے کر جاتا ہوں۔ کہتا جب میں نے ہاتھ آگے بڑھایا گھوڑے سوار نے کہا میرے ہاتھ نہیں ہیں۔ اس جوان نے مجھے اٹھایا اور گھوڑے سوار کے پیچھے بٹھایا۔ کہتا اماں اتنے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کی کمر میں کس کے باندھا۔ جب اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے تو اماں میں نے کسی گرمی کا احساس کیا۔ میں نے کہا اے گھوڑے سوار یہ گرمی کیسی ہے؟ کہ یہ میرا خون ہے جو کربلا میں میرے بدن سے بہا تھا۔ کہتا یہاں تک مجھے زری پہ چھوڑا کہ یہیں پہ انتظار کرو ابھی تیری ماں آنے والی ہے۔ لیکن جب اپنی ماں سے ملو اسے عباس کا ایک پیغام دینا۔ رو کے کہنے لگی جی میرے لال کون سا پیغام؟ کہ عباس نے کہا اے میرے شیعو کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے ہم اہل بیت سے ناراض نہ ہوا کرو، ہم سے تمہاری ناراضگی برداشت نہیں ہوتی۔